الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں مختلف محلوں میں، علاقوں میں، ملکوں میں، مختلف جگہوں پہ، مساجد میں، دیگر مراکز کے اندر سیرت طیبہ کے عنوان سے پروگرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی بڑی مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کرتے ہیں اور سیرت مبارکہ کا عنوان اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے، آپ سے محبت ہے۔ تو گزارش یہ کرنی تھی کہ محبت کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک محبت طبعی ہوتی ہے، ایک محبت ایمانی، اور ایک ہے محبت عقلی۔ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ محبت کہتے کسے ہیں۔ عربی زبان کے اندر اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ حب کا استعمال ہوتا ہے، حب، اور اسی سے محبوب بنا، یعنی محبوب جس سے محبت کی جائے، اور محب اس کو کہتے ہیں جو محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہاں پر حب کا لفظ استعمال کیا گیا، محبت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ تحب جو ہے اس کا معنی یہی ہے محبت کا۔ تو محبت کہتے کسے ہیں؟ محبت انسان کا ایک میلان ہوتا ہے، قلبی میلان کسی دوسرے انسان کی طرف یا کسی بھی شے کی طرف۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ محبت صرف انسان کو انسانوں سے ہی ہوتی ہے، وہ مختلف چیزوں سے محبت کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر جس محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں پر ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت، یا انسان کی اپنے خالق سے محبت، اپنے رب سے محبت، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ جب بھی ہم محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا میلان، اس کا رجحان، اس کی طبیعت کسی ایک شخص کی طرف مائل ہے، اور وہ اس حد تک اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہے کہ وہ بس اس کی ہر ادا سے اس کو پیار ہے، اس کی شکل سے، اس کی صورت سے، اس کے افعال سے، اور اس کے تذکرے سے، ہر چیز سے۔ جو کہتے ہیں نا حبک شیء یحمى ویسمى، کہ تیرا کسی سے محبت کرنا اس کی طرف سے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ مطلب کیا کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو بس اس کو اس میں اچھائی ہی نظر آتی ہے، کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی۔ تو محبت ایک بڑا فطری جذبہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر ودیعت کیا ہوتا ہے، اور کائنات کے اندر جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب اس کا وجود ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا جو قلبی تعلق اور محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ اس کی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے والد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پہلا تعلق تو ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ ماں کا ایک جز ہوتا ہے، 9 مہینے تک ماں اس کو اپنے رحم میں اٹھا کے رکھتی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انسان کا تعلق اور محبت کا جو ہے وہ ماں کے ساتھ زیادہ ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ باپ بھی ہے، اور باپ کی شفقت اور محبت بھی ہے، لیکن فطری طور پہ ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو، اور کیونکہ اس میں فطری میلان زیادہ ہے۔ اسی طرح ماں کو بھی اپنی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے، یہ طبعی بات ہے۔ اور اچھا، یہ انسانوں میں نہیں ہے کہ صرف اللہ نے انسانوں میں کے اندر یہ بات رکھی ہے، آپ کو یہ حیوانات میں بھی نظر آئے گی۔
فطری طور پر ایک گھوڑے کا بچہ، اونٹ کا بچہ، بکری کا بچہ جیسی وہ پیدا ہوگا، آپ دیکھیں وہ ماں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری ماں کون ہے، اور ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو رکھا ہے، تو اس کو کہتے ہیں طبیعی محبت۔ یہ طبیعی محبت ہے، اس کے اندر کوئی کمال و مال کی بات نہیں ہے۔ ایک بچہ کالا کلوٹا ہوگا، یعنی افریقہ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ شکل صورت کے اعتبار سے بالکل سیاہ ہے، لیکن دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب خوبصورت بچہ ماں کی نظر میں اس کا اپنا بچہ ہے۔ بظاہر ایک بچہ آپ دیکھیں کہ وہ شکل صورت کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے معذور ہے۔ میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ حضرات کی سمجھ میں بات آئے، تو بظاہر اس کے اندر کوئی شکل صورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ماں کو وہ بچہ محبوب ہے۔ تو ہر ماں کو اپنا بچہ محبوب ہوتا ہے، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ، اس کو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت وہی بچہ لگتا ہے، اپنی اولاد رکھتی ہے۔ تو کیونکہ یہ فطری اور طبیعی محبت ہے، اس کو محبت طبیعی کہا جاتا ہے کہ والدین سے محبت، اولاد سے محبت، اسی طریقے سے اپنے عزیز و قارب سے محبت، بہن بھائیوں کی محبت، تو یہ فطری طور پہ ہوتی ہے۔ آپ کو اس کے لیے کوئی کمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے اندر کوئی کمال ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ کے اندر کوئی کمال ہوگا تو پھر آپ سے محبت کی جائے گی۔ آپ پرلے درجے کے کنجوس ہیں اور بخیل ہیں، یا غصے والے ہیں، یا آپ لڑاکو ہیں، یا یعنی جو بری عادتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری آپ کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی ماں آپ سے محبت کر رہی ہے، آپ کا باپ آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ کے بہن بھائی آپ سے محبت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ ان کے بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کے بیٹے ہیں، تو اس کو محبت طبیعی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے محبت ایک ہوتی ہے محبت ایمانی۔ محبت ایمانی کیا ہے؟ محبت ایمانی یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس شخص سے محبت کریں۔ مثال کے طور پہ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا ہے، اور لیکن ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی، کائنات دی، سب کچھ دیا، اور سب سے بڑا احسان اللہ کا ہم پہ یہ ہوا کہ ہمیں مسلمان بنایا، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو یہ کتنے اعزازات ہیں، کتنا کرم ہے۔ صرف اگر اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دیتا، صرف ہمیں انسان بنانا، یہی اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ انسان بنایا۔ تو انسان ہونے کے ناطے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے، تو اس وجہ سے محبت ایمانی کیا ہے کہ اب اس کو اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ ایمانی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی محبت، جس کو اللہ اور اس کا رسول یا اللہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جائے، محبت ایمانی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان تقاضا کرتا ہے۔ اور یعنی میں اگر گزارش کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو اتنی باکمال ہیں کہ آپ کے اندر تمام وہ صفات جو کسی بھی ایک شخص میں ہو سکتی ہیں، اور جس کی بنیاد پہ اس سے محبت کی جائے تو وہ ساری کی ساری صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی۔ دیکھیں ایک انسان ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہاں پہ تو محبت ایمانی کی بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے رسول کے جو ازواج ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں، ان سے محبت کی جائے، وہ ہماری مائیں ہیں، اسی طرح ان کی جو اولاد ہے اور ان کے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کی جائے، اور ان کے اصحاب سے محبت کی جائے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا ہے نا، ائمہ کرام سے کی جائے، محدثین سے کی جائے، اولیاء کرام سے کی جائے، مشائخ سے کی جائے، پھر چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو علماء سے محبت ہوتی ہے، اور بظاہر وہ عالم شکل صورت کا اتنا کوئی خوبصورت نہیں ہوتا اور عام شکل صورت کا آدمی ہوگا، لیکن لوگ اس سے محبت کرتے ہوں۔ کیوں کرتے ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، وہ استاد ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو محبت ایمانی کیا ہے؟ وہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس شخص سے محبت کرو، تو یہ محبت ایمانی ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، ویسے جو محبت ایک ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ کہتے ہیں فطری، محبت طبعی، اور محبت ایمانی، اور محبت عقلی،
میں محبت عقلی کی بات کر رہا۔ اب محبت عقلی کیا ہے؟ محبت عقلی یہ ہے کہ آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ وہ انسان بہت زیادہ خیر کا کام کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، آپ کے لیے ہمیشہ اس کے اندر اچھے جذبات ہیں، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو مشورے دیتا ہے، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی تو وہ چیز دیتا ہے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو پیسے دیتا ہے، آپ کو جب بھی کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ موجود ہوتا ہے سالو کرنے کے لیے۔ اب آپ کو چاہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طبعی طور پر اس سے محبت ہو جاتی، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو طبعی طور پہ محبت نہیں ہوتی، بس اس کا میلان اس طرف نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے ایمانی طور پہ بھی۔ لیکن عقل کہتی ہے کہ نہیں، اس شخص سے محبت کرو کیونکہ یہ تمہارا محسن ہے، یہ تمہارا خیر خواہ ہے، یہ تمہارا جو ہے وہ ایک ایسا دوست ہے جو تمہاری ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب عقل کہتی ہے کہ کرو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور آپ جو ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 تلاوت کی، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے آبا و اجداد یعنی تمہارے والدین، آباؤکم و ابناؤکم تمہاری اولاد، اب بیٹے بیٹیاں اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارا قبیلہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے والدین، آبا و اجداد، دادا دادی، نانا نانی، آپ کے والد والدہ، و ابناؤکم آپ کے بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اور و اخوانکم اور آپ کے بھائی بہن کزن، یہ سب اس میں شامل ہو گئے، اور وہ ازواجکم تمہاری بیویاں، شوہر بیویاں۔ تو یہ تو انسانوں کے رشتے ہیں نا۔ دنیا کے اندر انسان کو محبت جو طبیعی ہوتی ہے وہ یہ جو چار اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیں پورے خاندان کو اس میں شامل کر لیا، اور وضاحت کے ساتھ بیان کر کے کہ پھر یہ تو طبیعی طور پر انسانوں کے اندر ہے کہ انسان ان سے تو محبت کرتا ہی کرتا ہے۔ یہ بہت ہی کوئی کبھی شخص ہوگا جس کی فطرت مسخ ہوگی، اس کو اپنے بھائی سے محبت نہیں ہوگی، اس کو اپنی ماں سے محبت نہیں ہوگی، اپنے باپ سے نہیں ہوگی، اپنی اولاد سے نہیں ہوگی۔ یہ بڑے کم ایسے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی جو انتہائی پرلے درجے کے جس کو آپ کہہ لیں کہ سخت لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ اس میں تو یہ پورے رشتے آ جاتے ہیں، پورے انسانی تعلق آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو کیونکہ محبت طبیعی میں شامل ہے، جیسے میں کہہ رہا ہوں محبت عقلی میں آپ کو اپنے استاد سے محبت ہو جاتی ہے۔ آپ کا استاد جو ہے وہ آپ کو پڑھاتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ اپنے استاد سے محبت کریں۔ اسی طریقے سے آپ کو آپ کے حاکم سے بھی محبت ہو رہا ہے، اور قاضی سے بھی، وہ بہت سارے اس میں بھی رشتے آتے ہیں، تعلقات آتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، عشیرتکم میں پورا کا پورا قبیلہ آ گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ عصبیت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ فطری طور پر آپ کو پتہ چلے گا، پچھلے دنوں ایک آنٹی نے فون کیا اور کہا کہ عبدالوہاب تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ میں نے کہا جی کیوں، کس بات پہ اچھا لگتا ہوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ تم جو ہے وہ راجپوت ہو۔ وہ آنٹی مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں تم سے اس لیے محبت کرتی ہوں، تم مجھے اس لیے اچھے لگتے ہو کہ تم راجپوت ہو۔ اب دیکھیں راجپوت ہونا یہ تو ایک ذات ہوتی ہے، لیکن کیونکہ وہ بھی راجپوت ہیں، میں بھی راجپوت ہوں، تو راجپوت ہونے کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے کہ جی محبت ہو رہی ہے۔ یہ میں بھی شیخ ہوں، وہ بھی شیخ ہیں، بھائی ایک برادری ہو گئی۔ یہ بھی صدیقی ہیں، وہ بھی صدیقی ہیں، آرائی ہیں، اور جو مختلف قسم کی جٹ ہیں، مختلف قسم کی جو قومیتیں ہوتی ہیں، تو آپ کو جیسی ہی آپ کی قوم کا شخص ملے گا، آپ کی زبان کا شخص مل جائے گا، ہم زبان ملے گا۔ جیسی آپ دنیا کے کسی خطے میں ہوں، آپ کو اپنی زبان بولنے والا کوئی شخص مل جائے، آپ کو اپنے ملک کا رہنے والا کوئی شخص مل جائے، آپ کے شہر کا رہنے والا مل جائے۔ اب جب آپ کے شہر کا رہنے والا ملتا ہے تو آپ کو ایک دم فطری طور پر اس سے ملان ہو جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟
تو عشیرتکم، پھر اللہ فرماتا ہے یہ تو چیزیں ہوں گی، واموال اقترفتموہا، اور مال جس کو انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور یہ سونا چاندی درم دینار اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے اندر ہر چیز، یہ جو اجناس ہوتے ہیں، گندم چاول اور زیتون کا تیل اور شہد اور مکھن دیسی گھی دودھ، یہ ساری چیزیں جو چیزیں انسان کو دیکھیں یہ سب چیزیں مرغوب ہوتی ہیں نا۔ شہد کس کو مرغوب نہیں ہے، دیسی گھی کس کو مرغوب نہیں ہے، مال کس کو مرغوب نہیں ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ مال مجھے مرغوب نہیں؟ تو آج ظہر کے بعد ہماری مسجد میں جب میں نماز پڑھا کے فارغ ہوا تو ہمارے دو دوست ہیں، اکثر میرے دوست بڑی عمر کے ہوتے ہیں تاکہ میں ان سے سیکھتا ہوں، تو ایک دونوں کی ایج ایک ہوگی، ایک 5-7 سال بڑا ہوگا ایک، لیکن 70 پلس ہیں دونوں۔ تو وہ ایک شخص ایسی بات کرنے لگے، انکل کہنے لگے یار اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے جو ہے نا بس کسی چیز کی طلب نہیں ہے، مال کی محبت بھی اب نہیں ہے۔ تو دوسرے دوست جو ہمارے ہیں وہ بھی 70 سے زیادہ کے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار میرے میں تو ابھی بھی مال کی محبت بہت ہے، مجھے تو مال بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو میں ہنسنے لگ گیا، میں نے کہا کہ دنیا کے اندر کون سا شخص ایسا ہے جس کو مال اچھا نہیں لگتا؟ یہ تو طبعی طور پر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی محبت تمہارے دل میں، اس کی خواہش کو ڈال دیا ہے، تو یہ تو اللہ نے ڈالا ہے نا۔ تو وَمَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تجارت جس کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں مندہ نہ ہو جائے، کہیں خسارہ نہ ہو جائے، کہیں وہ آپ کی تجارت ختم نہ ہو جائے۔ اب تجارت دیکھیں، تجارت لوگ اپنی پوری زندگیاں بزنس کو دیتے ہیں، بڑی بزنس امپائر کھڑی کرتے ہیں۔ جب آپ کا بزنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو ہر وقت آپ کو یہ خوف رہتا ہے کہیں یہ بزنس ختم نہ ہو جائے، کہیں جو ہے میرے بزنس میں نقصان نہ ہو جائے، کہیں یہ تو یہی خوف چل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں کتنا محبوب ہے، وہ تجارت تخشون کسادہ و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور پھر وہ مساکن ترضونہا، اور وہ تمہارے مساکن سے مراد تمہارے محلات، تمہارے گھر، تمہارے پیلیسز، کتنی چاہوں کے ساتھ انسان اپنا گھر بناتا ہے، بڑے پیلیسز بنا رہا ہے، محل بنا رہا ہے، مینشن بنا رہا ہے، بڑے ٹاؤن ہاؤسز بناتا ہے۔ آج کل تو فارم ہاؤسز کا دور ہے، بڑے فارم ہاؤسز بناتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی، کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبوب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں یہ محبوب ہیں اور جہاد سے محبوب ہیں تو پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ تو اللہ کا امر کیا ہے کہ بھئی بہت ساری یہاں پر مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے، اس سے آپ عام اس میں سمجھ لیں کہ اللہ کے امر کا یعنی موت کا انتظار کرو، پھر موت آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ بھئی کس کی محبت کس کے کتنا فائدہ دیتی ہے۔ تو اور اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ناظرین یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور عمر سے بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ تمہیں میں تمہارے والد اولاد اور والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو اور ایک جگہ والنفسی بھی ہے، تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری اولاد، میرے والدین سب سے زیادہ محبوب ہے، ہر چیز سے محبوب ہے، لیکن ایک انسان، سوال کا کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ محبوب تو اس کی جان ہوتی ہے نا، اس کی اپنی نفس ہوتی ہے، اس کی جان ہوتی ہے، تو اپنی جان سے زیادہ کوئی کسی سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں الآن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، تمام رشتہ دار، تمام جو آپ کے اولاد اور جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، تمام مال و دولت، تجارت، ہر چیز سب سے زیادہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں محبوب نہیں ہوں گی اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
اسی میں ہے، اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔